وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سارے آبا پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ذی شرف و کرامت وارثان محراب و منبر ذی احتشام و احترام معزز و محتشم حضرات علماء کرام قابل تکریم معزز برادران اسلام بحمد اللہ تعالی ہم گلی کوچوں کے اندر سرکار کی عزت و عظمت کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ باعث شرف ہے، باعث عزت ہے، باعث کرامت ہے. گرمی کی شدت و حدت میں بالکل اختصار کے ساتھ چند عام باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. احباب گرامی، اللہ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے، اللہ نے ہر نبی کو صاحب فضیلت بنا کر بھیجا. ضروریات نبوت میں یہ بات شامل ہے کہ جو بھی نبی جس قوم میں آتا ہے اس قوم کے اندر پائی جانے والی خوبیوں سے بڑی خوبی لے کر اللہ کا پیغمبر دنیا میں آتا. حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں آئے وہ قوم صنعت کاری کے اندر ایک مہارت تامہ رکھتی تھی. بڑے بڑے پتھروں سے چیزوں کی تصویریں بنائی جاتی. اس فن کے اندر جو جتنا ماہر ہوتا اسے اتنی زیادہ عزت دی جاتی. اس فن کے بغیر کسی فن کو بڑا نہیں سمجھا جاتا تھا. اب اللہ کا پیغمبر تو دنیا کے اندر بت تراشنے نہیں آیا، پتھروں سے صنعت کاری کرنے کے لیے نہیں آیا. لہذا اللہ نے اسی طرح کا معجزہ اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو عطا فرمایا میرے پیغمبر یہ پتھروں سے مورتیاں بناتے ہیں. میرے پیغمبر ہم تیری عزت اور شان کو بڑھانے کے لیے پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی کو پیدا فرمائیں گے. جب یہ کمال قوم نے دیکھا قوم مان گئی یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ کام اللہ کا پیغمبر کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ جس قوم میں آئے اس دور کے اندر جادوگری اپنے کمال کو تھی. جو جتنا بڑا جادوگر اس کی اتنی زیادہ عزت کی جاتی تھی. اب اللہ کا پیغمبر تو جادو کرنے سکھانے کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ نے جو معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا وہ اسی نہج کا تھا. فرمایا یہ اپنی رسیاں پھینک کر سانپ بنائیں گے. میرے پیغمبر تو اپنا عصا مبارک پھینکے گا، ان کے سانپوں کو کھا جائے گا. جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی اس معجزے اور کمال کو دیکھا پکار اٹھے یہ کوئی کام جادوگر نہیں کر سکتا، یہ کام اللہ کا پیغمبر کر سکتا ہے. حضرت عیسیٰ جس قوم میں آئے اس دنیا کے اندر اس زمانے کے اندر طب اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی. ہر بیماری کا علاج دریافت کیا جا چکا تھا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزے بھی اسی نہج پر دیے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو جا کر دنیا کو بتلا دے انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. تم بیماریوں کے علاج میں بہت آگے نکل چکے ہو. برس کا
تک موجود نہ ہو، فرمایا مجھے عیسیٰ کے پاس اس اندھے کو لاؤ جس کی آنکھ کا ڈیلا نہ ہو، میں آنکھ کا ڈیلا بھی بناتا ہوں، خدا کا نور بھی پیدا کر دیتا ہوں۔ اور پھر اگر سمجھنا چاہو تو یہ تو بیماریاں ہیں، شاید ان کا کوئی اور بھی علاج دریافت کر سکے، فرمایا وہ خیل موتا باذن اللہ، میں اللہ کے اذن سے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہر نبی کو اللہ نے اس قوم کے کمالات سے بڑا کمال دے کر مبعوث فرمایا۔ اب باری آ گئی آمنہ کے لال کی، بولیے گا ذرا سبحان اللہ کی آواز، ذرا اونچی آواز آنی چاہیے۔ اب باری آئی تیرے میرے پیغمبر کی، اب باری آئی امام الانبیاء کی، اب باری آئی سید الانبیاء کی، اب باری آئی خاتم الانبیاء کی۔ چونکہ میرا نبی صرف مکہ والوں کا نبی، بولو صرف مدینہ والوں کا نبی، صرف اہل عرب کا نبی، صرف اپنے زمانے کا نبی، میرا نبی نبیوں کا بھی نبی، میرا نبی نبیوں کا بھی نبی، میرا نبی اولین کا بھی نبی، میرا نبی آخری کا بھی نبی، بلکہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے کہنے دیجئے قیامت تک کا نبی، نہ بلکہ اس سے آگے بڑھیے، قیامت کے بعد بھی جس نبی کی نبوت چل رہی ہوگی وہ آمنہ کا لال ہوگا۔ اب سمجھیے اس بات کو، جب میرا نبی نبیوں کا نبی، جب میرا نبی پہلوں کا نبی، جب میرا نبی کائنات کے ہر فرد کا نبی، اور صرف الخلق کافہ کا اعلان میرے نبی نے کیا ہے کہ میں ساری مخلوقات کا نبی بن کے آیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اب ضابطے کے مطابق، قانون کے مطابق، ضرورت نبوت کے مطابق حضور کو کمالات اپنی امتوں سے بڑھ کے ملنے چاہیے تھے، اس لیے میرے رب نے ہر نبی کو اس کی قوم کے مطابق اکا دکا معجزے دے کر بھیجا۔ جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے تو خدا فرماتا ہے میرے مصطفیٰ میں نے جتنے معجزات سارے انبیاء کو عطا کیے ہیں ان سب سے بڑھ کر تجھے معجزے دے رہا ہوں، نہیں بلکہ میرے محبوب میں تجھے معجزے دے کر نہیں بھیج رہا، محمد تجھے معجزہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اب آپ ذرا توجہ کیجئے، قوم صالح جس فن میں ماہر اس سے بڑا معجزہ پیغمبر کے پاس، قوم موسیٰ جس فن میں ماہر اس سے بڑا معجزہ پیغمبر کے پاس، قوم عیسیٰ جس فن میں ماہر اس سے بڑا معجزہ پیغمبر کے پاس۔ اب میرا نبی آج کے دور کا بھی نبی ہے کہ نہیں؟ بولیے، اس زمانے کا بھی نبی ہے کہ نہیں؟ حضور آج کے زمانے کے بھی نبی ہے۔ آج میں یار فضیلت بدلتے گئے، کوئی کہے اٹھ کر میں یہ مائک بنانے والا، سپیکر بنانے والا، پہلے چھتوں پہ چڑھ کے نغارہ بجانا پڑتا تھا، اب دھیرے سے بولو آواز میلوں دور جاتی ہے، میں نے یہ کمال کر کے دکھا دیا۔ کیا تمہارے نبی میں بھی ایسا کوئی کمال تھا؟ پریشان نہیں ہونا، مسکرا کے کہنا تو نے کون سا کمال کیا؟ آلے کے ذریعے سے اپنی آواز کو دور تک پہنچایا۔ اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال دیا تھا کہ عرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے، میرا نبی 1.25 لاکھ صحابہ کو خطاب کر رہا ہے، کوئی مائک نہیں، کوئی سپیکر نہیں، مصطفیٰ بولتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب محمد بول رہے تھے جیسے پہلی صف والا سن رہا تھا ایسے ہی نبی کی بات آخری صف والا بھی سن رہا تھا۔ میں صرف ایک دو اس حوالے سے مثالیں اور ایک عام بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات ختم کروں گا۔ یہ کیمرہ آ گیا، کہنے والا کہہ سکتا ہے تو پاکستان میں کھڑا ہے، تیرا بھائی یورپ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا امریکہ میں دیکھ رہا ہے، یہ میرا کمال ہے کہ میں دور سے بھی چیز دکھا سکتا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے
بخاری کی حدیث مبارکہ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، حضور مصلی پہ کھڑے، قدم بڑھایا، ہاتھ سے زیادہ بلند کیا، کھینچ لیا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کیا کیا؟ فرمایا صحابہ کھڑا مصلی پہ تھا تو جنت میری آنکھوں کے سامنے تھی، میں چاہتا تو جنت کے ہوشے توڑ کے لاتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، پھر ختم ہونے کو نہ آتے۔ اب یہ تو سائنسی معاملات ہیں، ان میں سے ہر ایک پہ بات کروں، میرے پاس تفاصیل موجود ہے، لیکن میں ایک اور نقطہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا جب ترقی کر رہی ہے، ان کی فضیلتوں کے معیار بدلتے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جو معاشی انقلاب لائے گا وہ بڑی فضیلت والا ہوگا، کوئی کہتا ہے کوئی سیاسی انقلاب لائے گا وہ بڑی فضیلت والا ہوگا، کوئی کہتا ہے کوئی معاشرتی انقلاب لائے گا وہ بڑی فضیلت والا ہوگا، کوئی کہتا ہے کوئی سماجی انقلاب لائے گا وہ بڑی فضیلت والا ہوگا۔ الہی آج اگر معیشت دان اگر معاشی انقلاب کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے بڑا معاشی انقلاب پیدا کیا ہے، ہم نے بڑا سیاسی انقلاب پیدا کیا ہے، ہم نے بڑا معاشرتی انقلاب پیدا کیا ہے، تو مالک ہم کیا جواب دیں؟ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، کائنات والو میں نے محمد کو صراحہ دلیل بنا کر بھیج دیا ہے۔ اگر کوئی معیشت کا انقلاب اعلیٰ دنیا میں لانا چاہے، آج پاکستان کی معیشت چکرتی جا رہی ہے، سود در سود، ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے جتنا ہمیں IMF کو سود دینا پڑتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، محمد کا معاشی انقلاب وہ ہے جو غریب کو امیر بناتا ہے، امیر سے لیتا ہے، غریب کو دیتا ہے۔ جدید معاشی نظام غریب سے لے کر امیر کو دے رہا ہے۔ میں بس دو رائٹرز کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ 1920 کے اندر M.N. رائے اس نے کتاب لکھی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اسلام کا تاریخی کردار، اور یہ وہ بندہ ہے کہ جب روسی انقلاب آیا تھا تو اس روسی انقلاب کے اندر جو لوگ پوری دنیا سے 20 بندے چنے گئے تھے، اس انقلاب کی حمایت کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے ہندوستان کی طرف سے اس بندے کا انتخاب کیا گیا تھا، ہندو تھا۔ اس نے یہ کتاب لکھی، کہتا ہے روس کا انقلاب بھی بڑا ہے لیکن میں ہندو ہو کر اعتراف کر رہا ہوں، جو انقلاب محمد عربی لے کے آئے ہیں اس جیسا کائنات میں کوئی انقلاب ہو نہیں سکتا۔ اور 1980 کے اندر مائیکل ہارٹ نے دی 100 کتاب لکھی، دنیا کے 100 بڑے نام، جب سے کائنات بنی جو اس کو علم میں آیا اس وقت سے لے کر اس زمانے تک 100 بڑے ناموں کا اس نے انتخاب کیا کہ جن کا انقلاب بڑا انقلاب تھا۔ جب اس نے تحقیق کرنے کے بعد ترتیب دی کہ سب سے بڑا نام کون سا ہے، خدا کی عزت کی قسم، میلاد منانے والوں، نبی کے نعرے لگانے والوں، اپنے سینوں کو تان کے کہو سب سے اوپر جو اس نے نام لکھا وہ محمد عربی کا نام۔ دوسرے نمبر پر اس نے نیوٹن کا نام لکھا، کیونکہ فزکس کی دنیا کے اندر اس کا انقلاب بہت بڑا تھا۔ جو آج ہمارے پاس یہ ساری تبدیلیاں ہیں یہ نیوٹن کی فزکس کی وجہ سے ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا ہے، پھر خود سوال اٹھاتا ہے، کہتا ہے میں عیسائی ہوں، عیسائی ہونے کے باوجود میں عیسیٰ کا نام اوپر کیوں نہیں لکھ رہا، میں محمد کا نام کیوں اوپر لکھ رہا ہوں؟ کہتا ہے میں بات صرف مذہبیت کی نہیں کر رہا، میں بات صرف معیشت کی نہیں کر رہا، میں بات صرف سائنس کی نہیں کر رہا، میں بات صرف ٹیکنالوجی کی نہیں کر رہا، میں جب ساری جہتوں سے دیکھتا ہوں جس ذات نے ہر جہت کے اندر ایک کامل دلیل بن کر اپنا آپ دکھایا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ۔ خدا نے مخلوق کو بنایا
اس نے اس ساری مخلوق کے لیے اپنی منشا کے مطابق ایک ذات کو مجسم ذات بنایا کہ جو میں چاہتا ہوں، توجہ ہے، جو میں چاہتا ہوں میرے بندوں کو وہ کسی شکل میں نظر آئے۔ جب اللہ نے اپنی اس منشا کو پورا کرنا چاہا، اللہ کی عزت کی قسم اپنی منشا کا مجسم جس ذات کو بنایا ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ رب جیسے چاہتا ہے تم کھڑے ہو جاؤ، اسے دیکھنا ہے تو میرا محمد دلیل ہے۔ رب جیسے چاہتا ہے تم ایسے بیٹھو، اگر اس ذات کو مجسم دیکھنا ہے تو وہ میرے محمد کی ذات ہے۔ تم چاہتے ہو کیسے معیشت کو چلایا جائے، اگر مجسم ذات کو دیکھنا ہو وہ میرے محمد کو دیکھ لے۔ تم چاہتے ہو کیسے سجدہ کیا جائے، عبادت الہی کیسے کی جائے، مجسم ذات کو دیکھنا ہو میرے محمد کو دیکھ لو۔ اگر تم چاہتے ہو سیاست کی دنیا میں انقلاب کیسے برپا کیا جائے، اگر مجسم ذات کو دیکھنا ہے میرے محمد کو دیکھ لو۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، یہ نہیں کہا ایمان والو تمہارے لیے دلیل بن کے آیا، فرمایا وہ پوری بنی نو انسان میرا محمد ہر جیت میں میری طرف سے دلیل بن کے آ گیا۔ اب آپ گرامی، آج فتنوں کا دور ہے، گلی کوچوں سے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ میں صرف ایک آدھ منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، لوگ نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، میں صرف تبلیغ کی خاطر ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہوں۔ آپ اگر یہ سوال کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں ہم کس کو سنیں اور کس کو نہ سنیں، اگر آپ صرف دلائل پر ہی مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو دلائل شیطان کے پاس بھی پڑے۔ امام راضی نے لکھا کہ وقت نزاع شیطان سامنے پوچھا خدائے کہا دلیل، 100 دلیلیں دی گئی، ہر دلیل کا شیطان نے رد کیا۔ میرے بھائیوں پاس صرف دلائل کی حد تک نہیں، شیطان بڑے رنگ روپ پھیر کے آتا ہے۔ اگر آپ میری طرف سے کوئی نصیحت کی بات سننا چاہیں آج کے میلاد النبی کے اس موقع پر کہ ہمیں کس کو سننا چاہیے، میرٹ ایک ہے جہاں سے محبت کی خوشبو آئے، جہاں سے عظمت مصطفیٰ کا بیان ہو۔ آج ہمارا جوان جیلم تک تو چلا جاتا ہے لیکچر سننے کے لیے، مسجد تک نہیں آتا درس سننے کے لیے، وہاں جانے والا میں شوقی اور گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 20 منٹ کا ایک کلپ محمد علی مرزا کا لا کر دکھا دو جو اس میں صرف اور صرف عظمت مصطفیٰ پہ۔ کیا حضور کا اتنا بھی حق نہیں، کیا میرے نبی کا اتنا بھی حق نہیں کہ حضور کی ذات پر بھی کوئی کلپ ریکارڈ کیا جا سکتا؟ ایک کلپ ایسا دکھا دو جو 20 منٹ کا ہو اور وہ شان صدیق اکبر پر عمل کرتا۔ آپ نے کبھی نہیں غور کیا، وہ صرف فتنوں کی بات کرتا ہے، صرف صحابہ کو لڑانے کی بات کرتا ہے۔ جتنے کلپ دیکھو یا وہ یا اللہ پہ تان کر رہا ہوگا، یا صحابہ پہ تان کر رہا ہوگا، یا انبیاء کی ذاتوں پہ تان کر رہا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو یاد رکھو کہ ادبوں کو کبھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اپنے نبی کی محبت دلوں میں جگا کے رکھو۔ اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا